بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیما مزیدا وبعد۔ قواعد فقہیہ کے اس درس میں جو کہ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کے منظومہ سے متعلق کچھ تمہیداتی دروس کے بعد یہ دوسرا درس ہے، جس میں باقاعدہ ہم نے انشاءاللہ رب العالمین کچھ ابیات کو پڑھنا ہے اور پھر اس سے متعلق جو معلومات علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دینے کی کوشش کی ہیں ان کو انشاءاللہ رب العالمین ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جاننا اور سمجھنا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ علم کو اس علم کے یعنی علم قواعد فقہیہ کے بعد فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رغبت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اے طالب علم، ان قواعد کے سمجھنے میں اہتمام کیجیے، حرص و لالچ کو اپنائیے، حریص ہوئیے۔ ایسے قواعد جو مختلف متفرق مسائل کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ آپ علم میں بہترین انداز میں ترقی کر سکیں اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع کر سکیں جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق ملی ہے۔ یعنی گویا کہ جیسا کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں ایک لطیف انداز میں اس حدیث نبوی کی طرف بظاہر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو گویا کہ وہ شخص جو علم فقہ کو حاصل کرنے کی توفیق پائے، گویا کہ وہ موفق شخص ہے، تو ایسے آدمی کی جو ہے کہ منہج اس کے راستے کی جو ہے تاکہ آپ اتباع کر سکیں، چل سکیں۔ اس کے بعد باقاعدہ اگلی ابیات میں یہ قواعد کو ذکر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت ہی علمی طلبہ علم سے بہت ہی اہم جو ہے بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا، کہ یہ قواعد ہیں جن کو میں نے شعر کی شکل میں پرویا ہے اہل علم کی کتابوں سے اکٹھا کرتے ہوئے، اہل علم کی کتابوں سے اکٹھا کیا ہے۔ تو اس میں جہاں جو ہے اس حقیقت کا اعتراف ہے جو ایک طالب علم کو حقیقت میں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خاص طور سے اس دور میں جب علم کے نام پر ایک بڑی تعداد میں جہلا غیر فقہا علم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اس سے بھی بڑی
پریشانی کی بات یہ ہے کہ بہت ساری علم کی چیزوں کو وہ اپنے نام منسوب کرتے ہیں، گویا کہ یہ علمی چیزیں ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں، ان کی اپنے دماغ سے لائی گئی ہیں وغیرہ، جبکہ حقیقت میں آپ جانتے ہیں کہ اہل علم کا یہ طریقہ نہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، یعنی جو چیز، جو نعمت کسی انسان کے پاس نہ ہو اور وہ دکھائے کہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ چیز ملی ہے، جبکہ اس کے پاس ہے نہیں، تو گویا کہ وہ دو جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، دو جھوٹے لباس کو پہننے والے جیسا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت کے جو ہے، اور یہ مختلف زمانوں میں چیز ہوتی رہی ہے، شاید ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہے، کہ کئی بار تو دوسروں کے واقعات، دوسروں کی باتوں کو اپنے نام ذکر کر کے منسوب کر لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے مراقبت، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت وغیرہ کا بالکل خیال نہ کرتے ہوئے۔ اور کئی بار کتابوں میں، خطابات میں، تحریروں میں، آپ مختلف جگہوں پر، سوشل میڈیا میں تو خاص طور سے اس وقت جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، ان میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں، بہت کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے جہاں دوسرے سے لیے گئے علم کو آدمی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے اور پھر یہ وضاحت نہیں کرتا ہے کہ اس علم کا مصدر اس کے پاس کیا ہے۔ یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو علم، جو قواعد میں نے شعر کی شکل میں ان کو منظم کیا ہے، یہ اہل علم کی کتابوں سے، اس میں میرا کچھ بہت زیادہ نہیں، میرے اپنے قواعد نہیں، یہ قواعد فقہیہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، مختصرات میں، مطولات میں وغیرہ میں ان کو ذکر کیا ہے۔ میرا کام محض جمع کا ہے، ان کو اکٹھا کیا ہے میں نے اور شعر کی شکل دی ہے بس۔ تو گویا علم کو اہل علم کے حوالے کرنا، ان کی طرف منسوب کرنا، یہ طلب علم کی شان ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے کوئی چیز پائیں اور پھر اسے اپنے نام سے منسوب کر جائیں یا بغیر احالے کے۔ ایسے مجلات میں ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مختلف مجلات میں، مختلف صحف میں، حتیٰ کہ کتابوں میں، مقالات میں، مواضیع میں، جہاں پر آدمی دوسرے سے علم لیتا ہے اور صفحات کے صفحات سیاہ کر دیتا ہے دوسرے کی علم و سمجھ کو اپنے ہاتھ لیتے ہوئے، لیکن اس کا احالہ نہیں دیتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے کہ یہ علم اس کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کے قائل، اس علم کا مصدر، اس کا احالہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے تغافل برتا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جزاہم المولی عظیم الاجر والعفو مع غفرانہ والبر۔ جہاں سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قواعد کا احالہ اپنے سے پہلے علماء کی طرف کیا ہے کہ یہ قواعد پہلے علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، میں نے ان کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، شعر کی شکل دی ہے، لیکن منظوم کلام میں ڈھالا ہے، لیکن یہ دوسرے اہل علم کے ہاں مذکور ہیں۔ اسی کے ساتھ اہل علم کے ساتھ جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اس کو اپناتے ہوئے انہوں نے ان علماء کرام کے لیے جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے، فقہ کی جو ہے ترقی کے لیے، طلب علم کے لیے، فقہی مسائل میں غور کرنے، استنباط کرنے، ایک مسئلے کو دوسرے سے جوڑنے، دو جدا مسئلوں کے اندر فرق کو سمجھنے وغیرہ سے متعلق اور دوسری چیزوں میں جو خدمات انجام دیے ہیں، ان پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہو۔ تو اسی حق کو ادا کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
تو اپنے سے پہلے جن لوگوں نے ان تمام علوم میں خدمت کی ہے اور خدمتیں کی ہیں ان کے لیے جو ہے زبان سے دل سے دعا کرنا، ان کے لیے احترام کرنا، احترام بجا لانا، یہ اہل علم اور طلبہ علم کی شان ہے، ان کی امتیاز ہے۔ یہ وہی لوگ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کے مراقبے، اس کی خشیت سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین تعالم کی وجہ سے، اپنے آپ کو اہل علم میں ظاہر کرنے کی وجہ سے جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سے پہلے اہل علم کا ان پر حق ہے اور ان کے لیے دعا گو نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس شعر میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کرام کے لیے دعا کی ہے، چنانچہ فرمایا کہ مولا یعنی اللہ رب العالمین ان کو عظیم اجر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے بشری تقاضوں کے مطابق ان کی زندگیوں میں یا علمی مسائل پر گفتگو کرنے میں وغیرہ میں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں تو مولا عظیم ان کی مغفرت فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، والبری اور ان کی کاوشوں پر وغیرہ پر ان کو جو ہے نیکی عطا فرمائے۔ تو ان کو نیکی دیتے ہوئے، ان کو صلہ دیتے ہوئے، ان کو جزا دیتے ہوئے اللہ رب العالمین عظیم اجر عطا کرے، اور ان کی جو ہے بشری تقاضوں کے مطابق ہوئی غلطیوں پر اور اسی طرح سے علمی جگہوں پر جہاں اپنی تمام محنت کے باوجود، اجتہاد کے باوجود اگر وہ حق کے خلاف رہے ہیں، اللہ کی مراد کے خلاف رہے ہیں، اللہ ثواب تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین ان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، اس کی جو ہے دعا کی ہے۔ تو یہ عظیم دعائیں ہیں جس میں جو ہے طالب علم کے لیے بہت ہی متنبہ ہونے کی چیز ہے کہ اپنے سے پہلے اہل علم کے لیے وہ ان تمام باتوں کو نہ بھولے۔ اس کے بعد کا جو شعر ہے اس میں سب سے پہلا قاعدہ فقہیہ، بلکہ سب سے عظیم قاعدہ فقہیہ علامہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ۔ وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ، نیت تمام اعمال کے لیے شرط ہے، اور اسی نیت کے ذریعے عمل کا صالح ہونا، نیک ہونا، اور نتیجے کے طور پر اس نیک عمل کے آثار کا اس پر مترتب ہونا، نیز کسی عمل کے فاسد اور بیکار ہونا اور پھر اس پر اس کے اچھے آثار مرتب نہ ہونا، اس پر اجر نہ ملنا وغیرہ، بلکہ کچھ حالات میں ان پر منفی اثرات مرتب ہونا وغیرہ، یہ تمام نیت پر مبنی ہے۔ وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ، نیت تمام اعمال کے لیے شرط ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ نیت کی جگہ قلب ہے، النیۃ محلها القلب، دل میں یہ چیز ہوتی ہے، دل کا ایک عمل ہے نیت، یہ زبان سے ادا ہو نہ ہو، بلکہ ہمارے دین میں اکثر عبادات سوائے چند ایک کے نیت کا تلفظ بدعت قرار پاتا ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے تو اسے ہر حال میں تمام اعمال میں بدعت قرار دیا ہے۔ اس زمانے کے مجتہد مطلق علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اسے تمام اعمال سے متعلق بدعت قرار دیا ہے، یعنی نیت اصلاً دل ہی سے ہوگی، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے دین میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن میں کہا جا سکتا ہے کہ نیت کو استحباباً اس عمل، حالانکہ اس کو نیت کے بجائے کئی بار ایک طرح سے ایک سنت کا عمل بھی قرار دے سکتے ہیں، اسے زبان سے دہرایا جائے۔ مثلا
آدمی جب حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے موقع سے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح طور سے موجود ہے کہ آدمی ایسے موقع پر اپنی نیت کے اعتبار سے کہے گا، مثلا لبیک اللہم عمرتن، اللہ تعالیٰ میں تیرے پکار پر لبیک کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ لبیک اللہم عمرتن عنی کہہ سکتا ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے وہ عمرہ کر رہا ہے، مثلا یہی بات حج کا بھی معاملہ ہے، یا حج اور عمرے دونوں کی نیت کر رہا ہے، تو بھی لبیک اللہم عمرتن و حجا، یا لبیک اللہم عمرتن متمتعا بہا الی الحج، تمتع کی نیت، قران کی نیت، لبیک اللہم حجن صرف افراد کی نیت، تو اس میں جو ہے نیت جو ہے اس کو بولنا جو ہے درست ہے۔ کیا یہی نیت ہے؟ کچھ علماء کرام اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ ان عبادتوں میں نیت کو اصل دل ہی ہے، دل میں نیت ہے تو اس کو عمل شروع کرتے وقت اس کو زبانی طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا کچھ علماء کرام نے اس کو سرے سے لفظی انداز میں لفظ سے ادا کرنا نیت کو بدعت قرار دیا ہے، یعنی جو ہے نیت دل ہی سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے ارادے میں پہلے سے آپ نے تیاریاں کی ہوں گی، وسائل جو ہے اپنائے ہوں گے، حج عمرے میں جانے کے لیے آپ نے جو ہے اموال اکٹھا کیے ہوں گے، دوسری تیاریاں کی ہوں گی، وہ پہلے سے آپ کی نیت میں ہے، صحیح کہ نہیں؟ لیکن آپ یہ کب کہتے ہیں؟ جب آپ باقاعدگی کے ساتھ احرام میں آتے، لباس احرام میں۔ تو ایک چیز تو یہ، اسی لیے ہمارے وہ لوگ جو مثلاً صلاۃ ادا کرنے کے لیے نیت کے الفاظ دہراتے ہیں، بدعت، کہ میں 2 رکعت 4 رکعت فلاں صلاۃ کی نیت کرتا ہوں وغیرہ، اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انتہائی عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں صوم کے لیے، رمضان کے اندر تمام دنوں میں جو ہے صوم کب شروع ہوگا، کب صوم ختم کریں گے آپ، کب سحری کریں گے، سحری کا لاسٹ ٹائم کیا، آخری ٹائم کیا ہے، اور جو ہے افطار کب کریں گے، اس کے لیے جو ہے کیلنڈر ٹائپ کی امساکیہ جو ہے سعودی عرب میں چھپتا ہے، اس کو امساکیہ کہتے ہیں، امساکیہ تو شہر رمضان، اور یہاں پر آپ اسے شاید کیلنڈر وغیرہ کے یا جو ہے نام سے جو ہے جانتے ہوں گے، کہہ سکتے ہیں، تو اس میں لکھا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہاں پر اس میں ایک قابل ذکر یہ ہے، کسی نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں لکھا رہتا ہے بھائی نیت کیسے کریں گے، ہر چیز میں الفاظ، اور پھر یہ تعجب خیز ہے کہ اس میں لکھا رہتا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اب آدمی نہ پڑھ پاتا ہو تب کیا کرے؟ نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ کیسے پڑھ لے گا یہ؟ تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ کوئی حل بیان نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر۔ ہاں، پھر یہ عجیب بات ہے، اس میں خاص طور سے ایک بڑی عجیب سی غلطی ہو رہی ہے کہ نیت کب کرے گا؟ پہلے تو یہ معاملہ اپنے آپ میں ہے، میں تفصیل میں بتا نہیں جاؤں گا، حالانکہ فقہ النیات پر مستقل کتابیں ہیں اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو جاننا چاہیے، بہت ساری جگہوں پر اس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں علماء کرام کے ہاں کہ اگر آدمی رمضان کے صیام کی نیت کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے شروع مہینے میں نیت کرنا سارے مہینے کے لیے کافی ہے، یا ہر رات کو نیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ رات جو ہے صوم کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ سحری کھا کر کے آخر میں جب فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے اس سے پہلے سحری کر کے آپ نیت کر لیتے ہیں۔ خاص طور سے فریضہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے نیت کیا جائے۔ فریضہ میں یعنی صوم فرض کے لیے نیت اور صوم نفل کے لیے نیت کا معاملہ آپ کے یہاں واضح ہے کہ وہ جو ہے صیام فرض کے لیے نیت پہلے سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پہلی بات تو نیت سے متعلق جتنی جو ہے نصوص
جتنی نصوص قرآن و حدیث میں ہیں وہ ساری اس کی دلیل ہیں، لیکن نفل سے متعلق جو ہے کہ بعد میں وہ نیت ہو سکتی ہے، اور علماء کرام نے ایک بڑی تعداد میں ظہر تک کی بات کی ہے کہ ظہر تک نیت ہو جائے، کچھ لوگوں نے جو ہے ظہر کے بعد تک کی بھی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر صبح سے مان لیجیے کچھ ایسے حالات رہے اور وہ نہیں کھایا پیا تو وہ ایسے ٹائم میں آ کر کے نیت کر سکتا ہے، لیکن دن ہی میں نیت ہو، ایسا نہیں ہو پورا دن گزر جانے کے بعد، یہ بات آئے گی انشاءاللہ نیت سے متعلق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنی بیویوں کے پاس سے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کے پاس سے گزرتے تھے اور پوچھتے تھے جو ہے کہ کھانا کچھ ہے کھانے کے لیے، وہ کہتی تھی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذن انی صائم، تب میں صوم سے ہوں، ظاہر بات ہے اس وقت دن کا کچھ حصہ گزر چکا ہوتا تھا۔ اب یہ معاملہ جو رمضان کے فریضے والا کہ اگر آدمی، تو عمومی طور سے علماء کرام کے یہاں اور صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ شروع مہینے میں نیت کر لینا کافی ہے، الا یہ کہ رمضان کے اس صوم میں انقطاع آ جائے، پہلے سے آدمی نہیں جانتا، اس کو سفر کرنا پڑے گا، اچانک سفر کرنا پڑا، بیماری آ گئی، صوم توڑنا پڑا، تو اب اس انقطاع کے بعد جب پھر سے صیام شروع کرے گا تو پھر سے نیت ضروری ہوگی کہ نہیں؟ یہ بیمار ہے، ایک دن دو دن نہیں پتہ، افطار کر رہا ہے، اسی طرح سفر کا مسئلہ ہے، تو اب جب سے پھر سے صوم رکھنا ہوگا تو تبییت النیہ ضروری ہے، یعنی رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ کہ نیت کی جگہ دل ہے، دل میں نیت ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ نیت سارے اعمال کے لیے شرط ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ جیسے طلباء کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چند ایک مثالیں میرے خیال میں تھوڑی سی اور مزید سمجھ کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثلا ایک آدمی، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کر رہا ہے اور وہ جنوبی بھی ہے، کھیت میں کام کرنے گیا ہوا تھا، دکان میں گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹا، ٹائم کم تھا، گرمی شدید تھی، اور اس نے جو ہے غسل کیا۔ غسل کے وقت اسے یہ بات یاد نہیں رہی کہ وہ جنابت پر بھی، اس نے اپنے آپ کے اپنے اوپر سے پسینہ دور کرنے کے لیے، بدبو دور کرنے کے لیے، تبرد کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وغیرہ غسل کیا اور مسجد میں پہنچ گیا، 2 رکعت بھی ادا کر لی، خطیب کا خطبہ شروع ہو گیا، تب اسے یاد آیا کہ سبحان اللہ میں تو جنوبی تھا۔ کیا اس کا یہ غسل جنابت سے متعلق کافی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ گرچہ اس نے ظاہری غسل کیا ہے، لیکن جو معنوی نجاست تھی، حدث جو تھا، اس کی نیت ہی نہیں اس کے یہاں تھی، لہذا گویا اس نے غسل نہیں کیا۔ دیکھیے گا یہاں پر ایک بات اور ہے جو ہم انشاءاللہ بعد میں چاہے اشارت نہیں آئے تھوڑا سا ذکر کریں گے، کہ الجمع بین النیات، کئی نیتوں، کئی عبادتوں کو ایک نیت میں اکٹھا کر لینا، الجمع بین العبادات، کئی نیتوں کو آپ، کئی عبادات کو آپ، کئی اعمال کو ایک نیت میں اکٹھا کر لیں۔ ایسا بہت ساری جگہوں پر صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، شاید اس کی بہت زیادہ تفصیل نہ صحیح تو تھوڑا سا اشارتاً ہم آئیں، لیکن یہاں پر جو تھا کہ نیت جو ہے سارے اعمال کے لیے شرط، یا نیت پائی نہیں گئی لہذا عمل پایا نہیں گیا۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
شرط کی تعریف علماء کرام نے کیا کی ہے؟ عام طور سے شرط یہ عمل کے باہر کی چیز ہوتی ہے. شرط کی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ صلاۃ کے لیے وضو. ممتاز. صلاۃ کے لیے وضو شرط ہے تو صلاۃ کا حصہ نہیں ہے، مگر اگر وضو نہ پائے جائے تو عام حالات میں، خاص حالتوں میں استثناء ہو جائے، اسی لیے احتیاطاً لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وضو کے بغیر اگر وضو نہیں ہے گویا صلاۃ نہیں. یعنی اگر فرض کر لیجیے آپ نے بغیر وضو کے آپ کو یاد رہا کہ میرا وضو، آپ نے صلاۃ ادا کر لیا، بعد میں آیا کہ نہیں کنفرم ہو گیا نہیں میں نے وضو ہی نہیں کیا تھا، تو کأنک لم تصلی، وہ آپ نے صلاۃ نہیں ادا کی. کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائے گی. تو شرط کی تعریف علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ ہاں اصولی لوگ کس طرح تعریف کرتے ہیں؟ نام یہ تو بتایا گا آپ کو باہر کی چیز ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں. ما یلزم من وجودہ، ہاں ما لا یلزم من وجودہ الوجود، شرط کی تعریف نا. ما لا یلزم من وجودہ الوجود، جس کے پائے جانے سے دوسری چیز کا پایا جانا لازم نہیں آتا. اگر آپ نے وضو کر لیا ضروری نہیں آپ نے صلاۃ بھی ادا کر لیا. ما لا یلزم من وجودہ وجود الوجود، ٹھیک ہے. وَيَلْزَمُ مِنْ عَدْمِهِ الْعَدْمِ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدْمِهِ الْعَدْمِ. اگر وضو نہ پائے جائے، جس کے نہ پائے جانے سے نہ پائے جانا لازم آتا. اگر وضو نہ پائے جائے تو صلاۃ کا نہ پائے جانا لازم آئے گا. لیکن اگر وضو پائے جائے تو صلاۃ کا پائے جانا ضروری نہیں ہے. ابھی آپ باوضو ہے صلاۃ ادا کر لی آپ نے، آپ کا وضو ہے، اب صلاۃ مغرب پائی جائے گی اتنی دیر بعد، صح؟ تو یہ تعریف کرتے ہیں علماء کرام شرط کی. تو یہ چونکہ یہاں پر غسل میں نہیں پایا گیا، آپ نے نیت نہیں کی تھی. اسی طرح آپ مثال لیتے ہیں غسل جمعہ کی. آدمی ناپاک تو نہیں تھا لیکن اس کے اوپر غسل جمعہ تھا، جمعہ کا دن. خاص طور سے ان لوگوں کے ہاں جن کے ہاں غسل جمعہ واجب ہے، ظاہر بات ہے آپ کو تھوڑا بڑھانا پڑے. جس کے ہاں واجب نہیں ہے وہ معاملہ. اب آدمی اپنے کام سے آیا، اسے یاد نہیں ہے غسل جمعہ کی بات دماغ میں نہیں تھی، بھولا ہوا ہے جمعہ کی بات ہی. فرض کر لیتے ہیں ایسے کہ ایک آدمی باہر سے آیا، ہاں کام پہ 11 بجے کام سے، اس نے بہترین سے نہایا. نہانے کے بعد جب فارغ ہوا اور تھوڑا آرام کرنے کے لیے یا اپنے کام کی جگہ پہ اپنے ہی گھر میں اپنے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، اپنے آفس پہ، اپنے جو ہے ٹیبل پہ پڑھنے کی جگہ پہ آ کے بیٹھا. اس کی بیوی آئی، اس نے کہا کہ جمعہ کی صلاۃ ادا کرنے نہیں جائیں گے؟ کہا ارے آج جمعہ بھی ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. چلو کوئی بات نہیں، میں نے نہا تو لیا ہے نا تو کافی ہے. ہم کہیں گے کافی نہیں، اس لیے کہ آپ نے غسل تو کیا ہے تبرد کے لیے، تنظف کے لیے، لیکن آپ نے غسل جمعہ لماذا؟ النیت شرط، نیت شرط ہے اور یہ شرط پائی نہیں گئی لہذا مشروط پایا نہیں جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں میں سمجھتا ہوں آپ کا دماغ ضرور کھلا ہوگا، آپ کو بہت ساری مثالیں یاد آنا اور بننا شروع ہوئی ہوں گی. عمل فاسد ہو جائے، دیکھیے آگے آپ کو آئے گا جیسا کہ آپ کو آیا ادھر بحث صلاح والفساد للعمل. لیکن اس سے پہلے میں اور کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آپ کی ظاہری عمل میں، بہت سارے اعمال میں 2 جگہوں پر جو ہے نیت کا آپ کو
یا یوں کہہ لیجیے کہ نیت سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کے درمیان تمیز کرنا۔ ہاں، ایک آدمی ابھی آیا اور 2 رکعت صلاۃ ادا کرنے لگا، کون سی صلاۃ ادا کر رہا ہے وہ؟ نہیں معلوم۔ وہ مسافر آدمی یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا مسجد ہے، اس نے کہا چلو ہاتھ میں بہترین سے وضو کر لیتا ہوں، اور آیا مسجد میں صلاۃ ادا کرنے۔ مسافر تھا، ہاں، عصر کی صلاۃ ادا کر رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ جان پائیں گے کیا پڑھا؟ نہیں جان۔ اب 2 رکعت نفل مطلق بھی ہو سکتا ہے، ہاں، اگر عصر سے پہلے ہے تو ظہر کی سنت بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں، ظہر کی سنت بھی ہو سکتی ہے، پہلے والی بعد والی، نفل مطلق بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرض بھی ہو سکتی ہے وغیرہ۔ تمیز کیسے ہوگا؟ نیت کے ذریعے۔ تو عمل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، اس کی بھی آپ کی زندگی میں مثالیں آتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے۔ اب مثال لیتے ہیں یعنی واقعی زندگی سے کہ ایک آدمی کی ظہر کی صلاۃ چھوٹ گئی کسی عذر کی بنا پر، اب وہ صلاۃ ادا کرنے کے لیے جب تیار ہو کے مسجد پہنچتا ہے، اس امید میں کہ وہ ظہر کی صلاۃ ادا کر لے گا، پھر عصر کی صلاۃ ادا کرے گا۔ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی تھی، بھول گیا وہ اس بات کو کہ وہ ظہر کی صلاۃ ادا کر رہا ہے، نیت اس کی وہ حاضر نہیں کر سکا نیت، اور وہ جماعت میں کھڑا، جبکہ اسے راجح قول کے مطابق، یا آپ کہہ لیں علماء کرام کے ایک قول کے مطابق، ضروری ہے وجوباً کہ وہ پہلے ظہر پڑھے۔ اب وہ صلاۃ میں داخل ہو گیا، اسے پتہ نہیں، یاد نہیں تھا، کیا کرے؟ اگر صلاۃ کے بیچ میں اسے بات یاد آتی ہے تو فوراً وہ نیت توڑ کر کے ظہر کی نیت کرے گا، کیونکہ 2 حالتیں ہیں، یا تو استعدار نہیں کر سکا، اب وہ خود تردد میں کہ میں سے ظہر مانوں کہ اثر مانوں، میں تو دل میں ارادہ تو کیا تھا وہاں سے آ کے ظہر پڑھوں گا، یہاں آتے وقت خیال ہی نہیں رکھے، اور یا تو وہ کہہ لے کہ عصر کی صلاۃ میں داخل ہو عصر کی نیت سے۔ تو اس قول کے مطابق دونوں ہی، یا تو آپ اسے اس درجے میں اتار دیں گے اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اور یا اس درجے میں اتار دیں گے کہ وہ عصر پڑھ رہا ہے، دونوں حالتوں میں اسے ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نیت کرے۔ اب اسے ظہر کی نیت کرنی چاہیے، اس قول کے مطابق اسے صلاۃ توڑ کر کے پھر جہاں بھی ہے وہاں سے اسے ظہر کی نیت میں داخل ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھے کیا رہے۔ اب آپ کہتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شیخ ہم تو ابھی عصر کی صلاۃ میں آئے تھے، ہماری نیت میں تو ہم نے حاضر نہیں کیا کہ ہم عصر پڑھ رہے ہیں یا ظہر پڑھ رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ روم سے کس لیے نکلے؟ وضو کس لیے کیا؟ کہ ہم ظہر کی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ عصر ہی کی صلاۃ کے نکلے ہو، محلھا القلب، دل میں وہ ہے آپ۔ ایک چیز تو یہ ہے، عمل کے درمیان، مختلف اعمال کے درمیان تفریق کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہاں، یہاں بھی تمیز کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ جی، پڑھنے کس لیے آئے؟ درس میں کس لیے حاضر ہوئے؟ کہ شیخ کہیں گے بہت اچھا تھا، نیک طالب علم، یا یہ مطلب تھا کہ دین کی باتیں سیکھنی ہیں، تو یہ نیت سے بہت ساری جگہوں پر آپ فٹ کر سکتے ہیں اسے۔ لیکن صلاۃ میں آئے
کس لیے؟ اگر حاضری ہو گئی اور میرا نام نہیں آیا تو تمہیں نکال دیا جاؤں. اللہ کی رضا سے زیادہ آپ کو حاضر بنوانا مقصود تھا مثلا. ہاں تو نیت کے ذریعے تعین ہوتی ہے کہ آپ نے کس کے لیے عمل کیا. اور اس کی سب سے بہترین مثال اس جو ہے قاعدے کی دلیل، چونکہ آپ کو جو یہ قاعدہ ہے جہاں سے جس کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو آپ نے اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ 5 جو بڑے قواعد ہیں ان میں سب سے بڑا اور اہم قاعدہ کیا ہے، جس سے متعلق جو حدیث ہے اس پر کہا ہے علماء کرام کی بڑی تعداد نے کہ اس پر دین کا مدار ہے. تو کیا ہے؟ الاعمال بالنیات. یہ ماخوذ ہے انما الاعمال بالنیات سے. اسی طرح سے علماء کرام نے اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہے الامور بمقاصدها. اس کو پاؤز کیجیے. تو جو بڑے 5 قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے جس کے تحت ہم جو ہے ہماری بات جو ہے جاری ہے کہ الامور بمقاصدها، جس کے لیے اس سے بہتر لفظ حدیث کا ٹکڑا ہے الاعمال بالنیات. اعمال کا جس کا آپ سادہ ترجمہ کرتے ہیں نارمل، اعمال کا دار و مدار نیت. عمل صحیح ہے تو نیت جو ہے نیت صحیح ہے تو عمل صحیح. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہے. مثلاً آدمی اس لیے صدقہ کر رہا ہے کہ اسے لوگ سمجھے کہ بہت سخی اور فیاض، اور اس کی دلیلیں وہ 3 لوگوں کا واقعہ اور بہت ساری دلیلیں شریعت میں ہمارے موجود ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں ایک بار ہم دہرا لیتے ہیں کہ وہ بڑے قواعد کیا ہیں. پہلا قاعدہ الامور بمقاصدها، دوسرا لا ضرر ولا ضرار، تیسرا المشقت تجلب التیسیر، چوتھا الیقین لا یزول بالشک، اور پانچواں العادات یا العادۃ محکمہ. تو آپ نے جان لیا کہ نیک یا عمل جو کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. اس ناحیے سے بھی نیت کا دخل ہے، اثر ہے تمییز سے متعلق کہ کس شخص کے لیے کس نیت سے اللہ کے لیے عمل کیا جا رہا ہے یا کسی اور کے لیے. اور اس کی بہترین مثال وہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین، جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اور جیسی اور بہت ساری روایتیں جن پر اعمال کا دار و مدار ہے، اسلام کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات. اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فاسد اور عمل صالح کی مثال بھی دی ہے. فمن كانت هجرته لدنیا یصیبها. ظاہری طور پر تو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں، بلکہ کوئی دنیاوی غرض ہے، شادی ہے، تجارت ہے وغیرہ، تو اس کا وہ عمل فاسد اور بیکار ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مرتب ہوگا. بلکہ کئی بار اگر غیر اللہ کے لیے، دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں جس قدر اس کی نیت ہے اس کے اعتبار سے اس پر وہ چیز وبال بھی بن سکتی ہے. بہرحال اس میں بہت زیادہ تفصیل اور جو ہے نہ کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمیں انشاءاللہ پورے متن سے گزرنا ہے. ایک بات اور یہاں پر اشارہ کرنا میرے خیال میں اہم ہے کہ تمییز کا تعلق عادات اور عبادات سے بھی ہے، جس کی مثال آپ کو گزری. میں حوالہ خالی دے دیتا ہوں، احالہ خالی کر دے رہا ہوں کہ ایک عادتاً آدمی صفائی کے لیے، ٹھنڈا پن حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، اور ایک عبادت کے لیے، جس کی مثال ابھی گزری ہے کہ آپ غسل جمعہ ایک عبادت ہے اس کے لیے نہا رہے ہیں، یا غسل جنابت جو ایک عبادت ہے اس کے لیے نہا رہے ہیں، یا صرف مجرد تبرد تنظف کے لیے نہا رہے ہیں. تو یہاں بھی تمییز کا یعنی نیت کا جو ہے دخل ہے عبادات اور عادات میں فرق کے لیے. اور دوسری مثال گزر چکی ہے عبادات کا آپس میں، عبادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے.
جیسے ابھی آپ آئے 2 رکعت پڑھا، کیا پڑھا آپ نے؟ ایک آدمی پر فرض صوم باقی ہے رمضان کا، ایک دن سفر کیا اور ایک دن اس نے افطار کر لیا۔ اب عاشورہ کے دن اس نے کہا بھائی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں بھول جاؤں کیا ہے، عاشورہ میں سب رہ رہے ہیں میں بھی رہ جاتا ہوں، لیکن میں اس کی نیت اس نے کیا کی ہوئی ہے؟ رمضان کے قضا کی۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ میں رمضان میں اس کے چھوٹے نہیں ہیں، وہ عاشورہ کے لیے نیت کر رہا ہے۔ تو ظاہری کافی شکل میں ایک ہی دن میں واقع ہونے والی عبادت کے درمیان تفریق کا فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ نیت سے ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے الجمع بین النیات یا بین العبادات والی بات کو نہ ذکر کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین، اور جو ہے اگلی درس میں نیات سے متعلق الجمع بین العبادات کی چند مثالیں دے کر کے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس کے بعد اگلے قاعدے کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح انداز میں سمجھ عطا فرمائے، اور ان پر سمجھنے کے بعد صحیح انداز میں ان پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبداللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔